چیز تھی جب موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تو آگ لینے آیا، اللہ نے کیا عظمت عطا فرما دی، اپنی کلامی ہم کلامی کا شرف بخش دیا۔ اب موسیٰ علیہ السلام آگے تشریف لے گئے، جوتا اتار دینے کا حکم مل چکا تھا۔ یہ جوتا اتارنا کیا ہے؟ فخلان علی، یہ دراصل علامت تھی کہ جوتا اتارنا دنیا کی ہر چیز سے کٹ جاؤ اور میرے پاس آ کے میرے بن جاؤ، ہر طرف سے کٹ جاؤ، میرے پاس آ کے میرے بن جاؤ۔ چنانچہ موسیٰ علیہ السلام نے گفتگو شروع کی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پوچھا ماتی کبھی یمینی کا یا موسیٰ، موسیٰ تمہارے ہاتھ میں کیا ہے؟ یہ دیکھو یہ محبت، محب اور حبیب، محب اور محبوب کے درمیان جو گفتگو ہے اس کی ایک جھلک۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ماتی کبھی یمینی کا یا موسیٰ کے جواب میں، قال ہی عصای، یہ میرا عصا ہے، یہ میرے ہاتھ میں لاٹھی ہے۔ جواب پورا ہو گیا تھا، لیکن موسیٰ بھی چاہتے تھے کچھ گفتگو کا سلسلہ بڑھے، اللہ سے یہ ہم کلامی کا شرف ٹوٹے نہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو کا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو۔ قال ہی عصای اتوکل علیہا، میں اس پہ سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، میں اس سے اپنی بکریوں کو چراتا بھی ہوں اور ان کو لے بھی جاتا ہوں، واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری، میرے لیے بہت فوائد ہیں، بہت فوائد ہیں۔ جواب اتنا کافی تھا، قال ہی عصای، یہ عصا ہے، یہ سوٹی ہے، بس اتنا جواب کافی تھا۔ مگر موسیٰ چاہتے تھے گفتگو لمبی ہو، موسیٰ چاہتے تھے بات بڑھے، یہ سلسلہ ٹوٹے نہیں۔ یہ محبت تھی حضرت موسیٰ کی رب العالمین سے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو، اللہ کو تو معلوم تھا کہ موسیٰ کے ہاتھ میں کیا ہے، مگر اللہ موسیٰ سے بلوانا چاہتے تھے۔ وَلِيَ فِيهَا مَآرِبُ أُخْرَى، یہ موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے محبت تھی جس نے بات کو بڑھا دیا۔ ورنہ تو ایسا ہوتا ہے نا، کسی بڑے کے سامنے جاؤ تو کہتے ہیں مطلب کی بات کرنا، بات بڑھانا نہیں، جیسا سوال ہو ویسے جواب دینا، مختصر جواب دینا۔ بات بڑھاؤ گے کوئی نہ کوئی نقص، کوئی نہ کوئی کمزوری سامنے آ جائے گی۔ مگر جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گفتگو ہو رہی ہے، حضرت ایوب علیہ السلام ان نبیوں میں سے ہیں جن کو اللہ نے تکلیف کے مرحلے سے، مرض کے مرحلے سے گزارا، اور اس مرض کے مرحلے میں سے کافی عرصہ رہے، اللہ نے شفا بھی دی، اور وہ مرض ایسا نہیں تھا کہ لوگ اس سے نفرت کریں جس طرح بعض لوگوں کے ذہن میں تصور ہے۔ وہ مرض ایسا نہیں تھا، کسی پیغمبر کو اللہ نے کوئی ایسا نہ شکل و صورت دی کہ لوگ اس سے نفرت کریں، نہ ہی ایسی کوئی مصیبت دی کہ لوگ اس سے دور بھاگیں۔ یہ نبی کی شایع نشان نہیں۔ حضرت ایوب علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یہ بتائیں جب بیماری کے ایام تھے تو ان بیماری کے ایام میں کیا گزرتی تھی؟ کہنے لگے کہ بیماری کے ایام تھے تو سخت، لیکن بیماری کے ایام بڑی خوبصورتی سے گزرے، بڑے اچھے گزرے۔ کہا کہ کیسے؟ کہ دن اور رات میں ایک مرتبہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پوچھتے ایوب بتا تیرا کیا حال ہے، بس اس پوچھنے پر مجھے اتنا لطف آتا کہ میرے 24 گھنٹے سے ان سے گزر جاتے۔ یہ حضرت ایوب کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ہے۔ اور پھر جب معاملہ سید الانبیاء کا ہو، امام الانبیاء کا ہو، رحمت للعالمین کا ہو، وہ محبت کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ السلام معراج پہ تشریف لے گئے، اللہ نے اپنے دیدار کا شرف عطا فرمایا، اور اللہ نے یہ شرف اپنے حبیب کو عطا فرمایا۔ ورنہ موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی، موسیٰ علیہ السلام کو یہ شرف نہیں مل سکا، اللہ نے اپنے حبیب کو بلایا۔ موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی معراج پہ جاتے وقت، ابراہیم علیہ السلام سے، ادریس اور یوسف علیہ السلام سے، حضرت عیسیٰ سے ملاقات ہوئی، اور حضرت ابراہیم سے ملاقات ہوئی، اور پھر اللہ سے جب دیدار ہوا، اللہ نے 50 نمازوں کا تحفہ دیا، واپس تشریف لائے، موسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی کیا گفٹ لائے ہو؟ کہنے لگے میں 50 نمازیں لایا ہوں۔ حضور علیہ السلام نے جواب دیا 50 نمازیں لایا ہوں۔ اچھا 50 نمازیں، مجھے اپنی امت کے ساتھ تجربہ ہے، یہ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی، 50 نمازیں پڑھنا مشکل ہوگا۔ جاؤ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے پاس اور گزارش کرو، درخواست کرو کہ اس کو کم کر دیں۔ اللہ کے رسول آسمانوں پر تھے، چنانچہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں عرش پہ تشریف لے گئے، درخواست کی یا اللہ تخفیف فرما دیں۔
یا اللہ تخفیف فرما دیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے 10 کم کر دی. ایک حدیث میں 10 کا ہے, ایک میں 5 کا ہے. واپس آئے, پھر موسیٰ نے کہا جاؤ, پھر گئے, پھر واپس آئے. اسی طرح کم ہوتے ہوتے 5 ہوئے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ بار بار کا آنا جانا کیوں تھا؟ یہ بار بار کیوں آ جا رہے ہیں؟ یہ بار بار کا آنا جانا 2 وجہ سے تھا. ایک تو خود محمد چاہتے تھے کہ جتنی دفعہ موقع مل جائے میں رب سے دیدار کا شرف حاصل کروں. دوسرا, موسیٰ علیہ السلام کو تو اللہ نے دیدار کا شرف نہیں بخشا. موسیٰ نے جب محمد کو دیکھا تو محمد علیہ السلام کے چہرے پہ رب کے انوار کا عکس دیکھا تو کہا کیوں نہ میں بھی رب العالمین کے انوار کا عکس محمد کے چہرے میں دیکھتا ہوں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اپنے حبیب سے محبت ہے. چنانچہ محبت اللہ بھی فرماتا ہے, لیکن محبت مجھے اور آپ کو کرنے کا بھی حکم دیا. آسمان کا چپر, ایک حدیث شریف ہے, اس حدیث شریف کو بنیاد بناتا ہوں. علماء سے آپ سنتے رہتے ہوں گے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جو شخص ذکر کرتا ہے اس ذکر کی برکت سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس سے محبت فرماتا ہے. اور جب اللہ کسی سے محبت کرتا ہے تو اللہ جبرائیل کو بلاتا ہے. جبرائیل, میں اس بندے سے محبت کرتا ہوں, تو فرشتوں میں اعلان کر دے کہ وہ بھی اس سے محبت کرے. جبرائیل امین خود اس آدمی سے محبت کرتا ہے اور فرشتوں میں اعلان ہوتا ہے کہ اس آدمی سے محبت کر لی جائے. سارے فرشتے اس آدمی سے محبت کرتے ہیں. جب سارے آدمی اس سے محبت کرتے ہیں تو اللہ اس محبت کو زمین پر اتارتا ہے, اور زمین پر اتار کے اللہ اپنی مخلوق کے دل میں اس کے لیے محبت پیدا کرتا ہے, اور دنیا کے لوگ اس سے محبت کرنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ ایک عام نیک آدمی کی, ایک مومن کی, ایک ذاکر کی بات ہے. اور جب معاملہ اللہ کے رسول کا ہو اور اللہ کے رسول علیہ السلام سے محبت کا ہو تو پھر کیوں نہ اللہ کے فرشتے بھی اس سے محبت کریں, کائنات کی ذرہ ذرہ, کائنات کی ہر چیز اس سے محبت کرے, اور انسان بھی اس سے محبت کرے, جن بھی اس سے محبت کرے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جب آقا انعامدار سے محبت کی ہے تو اللہ کے سارے فرشتے محبت کرتے ہیں. یہ صلاۃ اور سلام یہ محبت کی کا تو کرشمہ ہے. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. حضور علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ ہم صلاۃ اور سلام کیسے پڑھیں جو اللہ نے حکم دیا, جو فرشتے صلاۃ اور سلام بھیجتے ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا تم پڑھو اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. تو یہ حضور علیہ السلام سے محبت کی, اس کے ساتھ محبت آسمانوں سے اتری ہے فرشتوں پر, فرشتوں سے اتری ہے انسانوں کی طرف. اب یہ محبت کہتے کس کو ہے؟ سوال یہ محبت کیا چیز ہے؟ اس محبت کے لیے حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ ولیوں کے ولی, ان ولیوں کا جو معاشرے کے اندر کردار ہے یہ محبت کا تھا, یہ امن کا تھا, یہ آشتی کا تھا, یہ جوڑنے کا تھا. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں المحبہ دخول صفات المحبوب علی البدن من صفات المحب, کہ محبت یہ ہوتی ہے کہ محبوب کی جتنی صفتیں ہیں وہ محبت کرنے والے کے اندر آ جائیں. محبوب کی جتنی صفتیں ہیں وہ محبت کرنے والے کے اندر آ جائیں, یہ محبت ہوتی ہے. میں نے پوچھا حضرت شیخ عبد القادر جیلانی, محبوب سبحانی, شیخ یزدانی, نمونہ ربانی, عطا ربانی, چہرہ نورانی, میں نے پوچھا شیخ آپ بتائیں محبت کس کو کہتے ہیں؟ محبت حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا المحبت حجاب بین المحب والمحبوب فاذا فنى المحب عن المحبہ وصل بالمحبوب, کہ محبت دراصل محبت کرنے والے اور محبوب کے درمیان ایک پردہ ہے, اور جب یہ پردہ ختم ہوتا ہے, فنا ہوتا ہے, تو محب اپنے آپ کو فنا کر کے محبوب کے ساتھ جا ملتا ہے جب اس کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لیتا ہے. تو محبت یہ ہے لو کان حبک صادقا لاطعته, اگر تیری محبت سچی ہے تو تو پیروی کر کے دکھا. لو کان حبک صادقا فإن